فإنا پس بے شک ایاکا وتنعم بچو عیش عشرت کی زندگی سے فإنا بے شک عباد اللہ جو اللہ کے بندے ہیں لیسوا بالمتنعمین نہیں ہوتے وہ عیش و عشرت والے. آگے جو حدیث مبارکہ ہے اس کا ترجمہ کریں. قرۃ العین. لا تسبوا الاموات، لا تسبوا نہ گالی دو یا نہ برا بھلا کہو امواتا مردوں کو، فانہم پس بے شک کہ وہ قد افضوا تحقیق پا لیا ہے انہوں نے الا ما قدموا جو انہوں نے آگے بھیجا. جی آگے جو حدیث مبارکہ ہے استاد جی یہ پوچھنا تھا کہ یہ افزو ہے یا افزو ہے؟ افضا یفضی افطار. ٹھیک ہے تو جی میرے جمع میں کیا بنے گا پھر؟ ہاں اکرم باب افعال ہے یہ کہ انہوں نے جو ہے افضو ما قدموا جو ما قدموا جو ہے انہوں نے کیا کر لیا ہے جو اعمال کیے تھے ٹھیک ہے جی ان کا صلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا و سزا جو ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو ہے ہمیں یہی افضو ہے بیٹا. ٹھیک ہے اچھا جی. آگے جو حدیث مبارکہ ہے اس کا ترجمہ کریں سمینہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعاہدوا والقرآن، حفاظت کرو قرآن کی. اسی کے ساتھ ہے تعاہد القرآن، حفاظت کرو قرآن کی. فوالذی پس قسم ہے اس ذات کی نفسی بیادی ہی جس کے قبضے میں میری جان ہے. لہو البتہ وہ قرآن لہو اشد کہ قرآن پاک جو ہے وہ جلد تفصیلاً نکل جانے والا ہے سینوں سے. من الابلی فی عقولیہا کہ بنسبت اونٹ کی رسیوں سے. یعنی یہ ہے کہ حفاظت کرو قرآن پاک کی. بس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے. البتہ قرآن پاک جو ہے وہ جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بنسبت اونٹ کی رسیوں کے. جی صحیح ہے. انیلا فواز اگلی حدیث آپ. انیلا فواز جی اتعدلو فی السجودی، میانہ روی اختیار کرو سجدوں میں. وَيَثْبِتْ اور نہ پھیلاؤ احدکم تم میں سے کوئی ذراعیہ انبساط القلبی اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح. لیکن استاد جی آپ نے جو ہے نا شروع کیا تھا لیکن ابھی آپ نے اس کو پڑھانا ہے. اچھا آپ نے شروع کیا تھا لیکن پھر چھوڑ دیا تھا. حدیث مبارکہ اعتدلوا جی میانہ روی رکھو فی السجودی سجدے میں. ٹھیک ہے سجدوں میں میانہ روی رکھو. اعتدل یعتدل اعتدال بیٹا سجود سجدے کی جمع. بسط یبسط لا یبسط احدکم تم میں سے کوئی ایک ذراعیہ ذراعن کا تسنیہ بیٹا ذراعیہ نہ بچھائے تم میں سے کوئی ایک اپنے بازو. انبساط القلبی انبساط انبساط بست بیٹا بچھانا القلب کتے کی طرح. فرمایا کہ سجدے میں میانہ روی رکھو تم میں سے کوئی شخص کتے کی طرح جو ہے وہ بازو نہ بچھائے. جی اس کا ترجمہ جو ہے وہ کر دیں عالیہ عدیل.
दिलू म्यान रवी इख्तियार करो फिर सुजूदी सजदों में, वला यबसुत और ना बिछाए, अहदुकुम तुम में से कोई एक, ज़िराइही अपने दोनों बाजू, इन बिसातल कल्बी कुत्ते की तरह बिछाना। जी आगे जो हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीना वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीना वफर्रिकू बैनहुम फिल मज़ाजि'i। मुर ये जमा मुरू, हुक्म करो, अमर से बेटा हमारा या मुर, वलद की जमा औलाद, हुक्म करो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, बिस्सलाती नमाज का, अपने बच्चों को नमाज का कहो, वहुम अबनाउ सब'i सिनीना कि वो हों 7 साल के, सब'i सिनीन, 7 साल, सिनीन साल, अपना बच्चे, जब उनकी उम्र 7 साल हो जाए। वद्रिबूहुम अलैहा, वद्रिबू इनको मारो, अलैहा नमाज पर, वहुम अबनाउ अशरी सिनीन और उनकी उम्र जो है वो 10 साल हो। वफर्रिकू अलहदगी करो, बैनहुम उनके दरमियान, फिल मज़ाजि'i लेटने की जगहों में। 10 साल के हो गए हैं तो फरमाया कि लेटने की जगह अलग अलग कर दें, उनके बिस्तर अलग अलग कर। मज़जा इसमें ज़र्फ़ बेटा, उसकी जमा मज़ाजिዕ, ठीक है। फ़र्रका युफ़र्रिकु तफ़रीक, फ़र्रिकू, ठीक है। चलिए तर्जुमा करें बुशरा असलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरू औलादकुम बिस्सलाती, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो, वहुम अबनाउ सब'i सिनीना, जब हूँ वो 7 साल के, वज़रिबूहुम अलैहा और नमाज पर उनको मारो, वहुम अबनाउ अशरी सिनीना और जब वो हों 10 साल के, वफ़र्रिकू बैनहुम और अलहदा कर दो उनके आपस में, फिल मज़ाजि'i बिस्तर और उनके बिस्तर आपस में अलहदा कर दो। ला तजलिसू अलल कुबूरी, लेकिन उसके से पहले इसी का तर्जुमा सुना दें। सौदा मुरू औलादकुम, औलाद को हुक्म, अपनी औलाद को हुक्म दो, बिस्सलाती नमाज के बारे में, वहुम अबनाउ सब'i सिनीना जबकि वो 7 बरस के हो जाएं, वद्रिबूहुम और उनको मारो, अलैहा उनको, वहुम अबनाउ अशरा सिनीना जबकि वो 10 बरस के हो जाएं, 10 साल के हो जाएं, वफर्रिकू और जुदा कर दो, बैनहुम उनके दरमियान, फिल मज़ाजि'i उनके बिस्तर या बिस्तरों में फ़र्क डाल दो। फरमाया कि ला तजलिसू अलल कुबूर वला तुसल्लू अलैहा, जरा सा यजलिस बेटा बैठना, मत बैठो कब्रों पर, वला तुसल्लू और ना ही जो है वो नमाज पढ़ो, इलैहा उनकी तरफ। फरमाया कि ला तजलिसू मत बैठो, अलल कुबूर कब्रों पर, वला तुसल्लू और ना ही नमाज पढ़ो, इलैहा कब्रों की तरफ। ज्यादा सैयद बेटा कब्र पर बैठना, वला तुसल्लू और मत जो है नमाज पढ़ो, इलैहा उनकी तरफ रुख करके। कब्र की जमा को ज्यादा सैयद तजलिसू, ठीक है। इसका जो है वो तर्जुमा करें। आयशा पहले वो बाहर वाला जो घास है ना, तर्जुमा करें इज़ाबिद। ला तजलिसू ना बैठो,
علی القبور قبروں پر، ولا تصلوا اور نہ نماز پڑھو الیہا ان کی طرف، یعنی کہ قبروں پر نہ بیٹھو اور ان کی طرف نماز نہ پڑھو۔ سر جی اس کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ جیسے قبروں پر نہ بیٹھو تو جیسے آتا بھی ہے کہ جب کوئی مردے کو جب دفن نہ کے آتے ہیں تو وہ تو مسنون ہے کہ آپ تھوڑی دیر وہاں پہ رکتے ہو، لیکن قبروں پر نہ بیٹھنے سے مراد ہے کہ بعد میں بھی جا کے زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے؟ اس سے کئی لوگ ہوتے ہیں جا کے وہاں پہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور مطلب وہ کچھ ایسی روایات آتی ہیں کہ جی وہ انتظار کرتے ہیں کہ جب کوئی پڑھتا ہے تو وہ وہاں پہ جا کے پڑھنا ضروری ہے یا پھر گھر میں، کیا یہ کبھی کنفیوژن تھوڑی سی رہتی ہے؟ اگر آپ کچھ معلوم ہو تو بتا سکیں۔ آگے جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتقی، اتقا یتقی، اتقی بچو، دعوت المظلوم ڈرو، دعوت پکار، المظلوم مظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، بے شک نہیں ہوتا مظلوم کی بد دعا وبین اللہ اور اللہ کے درمیان حجاب پردہ، مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اتقی بچو، دعویٰ پکار، المظلوم مظلوم، مظلوم بیٹا ظالم یظلمو سے، اس میں مفعول، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّهُ بے شک لیسا نہیں ہوتا، بینہا مظلوم کی پکار، و بین اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حجاب کوئی پردہ، حجاب پردے کو کہتے ہیں۔ جی سنائیں جی رفت رفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقی دعوت المظلوم، ڈرو مظلوم کی بد دعا سے، فإنہ پس بے شک وہ، لیسا نہیں ہے، بینہا اس کے درمیان، و بین اللہ اور اللہ کے درمیان، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس کے اور اللہ کے درمیان جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی اسی کا ترجمہ جو ہے وہ کر رہے ہیں فاطمہ رفت ریاض کر رہے ہیں آپ۔ الرحمن الرحیم۔ اتقی ڈرو دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے، فإن بے شک وہ، لیسا بینہا مظلوم کے درمیان، و بین اللہ اور اللہ کے درمیان، حجاب کوئی حجاب، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، بے شک مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جی جی فاطمہ زہرا آپ بھی کریں اس کا ترجمہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقو ڈرو بچو، دعوت اتقی بچو، دعوت المظلومی مظلوم کی بد دعا سے، فإنہ لیسا بینہا بے شک نہیں ہوتا، بینہا و بین اللہ حجاب نہیں ہوتا اللہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، بے شک مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جی
آگے جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، فی ہذہ البہائم، میں ان چوپاؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ٹھیک ہے، یہ بے زبان چوپائے جو ہیں، جو بے زبان چوپائے ہیں، عجم کہتے ہیں گونگے کو. ٹھیک ہے، ویسے تو عجم آپ کو پتہ ہے کہ جو عرب نہیں ہیں ان کو عجم کہا جاتا ہے. تو عرب لوگ جو ہیں وہ اپنے سوا سب کو گونگا ہی سمجھتے تھے کہ ان کی زبان ہے ہی نہیں. اپنی زبان پہ اتنا ناز تھا، اپنی زبان پہ اتنا ناز تھا کہ اپنے آپ کو صرف جو ہے نا وہ زبان والے سمجھتے تھے، باقیوں کو تو وہ سب گونگا ہی سمجھتے تھے. تو اسی طرح سے چپائے جو ہیں وہ بھی اپنی بات نہیں کہہ سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، جب ان پر سوار ہو تو اچھی حالت میں، وَاتْرُكُوهَا صَالِحَةً، اور جب ان کو چھوڑو تو وہ بھی اچھی حالت. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے یہ بے زبان جانور جو ہیں ان پر سوار اس حالت میں نہ ہو کہ جس وقت بیچارے تھکے ماندے ہیں، بیچارے تھکے ماندے ہیں، بھوکے ہیں، کہ جیسے کسی سفر پہ جانا ہو تو کہتے ہیں کہ پہلے گاڑی کا پانی شانی چیک کر لیں، گاڑی کا پیٹرول چیک کر لیں، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے نا ساری صورتحال اس کی دیکھ لیں. تو بیٹا یہ بھی یہی ہے کہ سواری کے لیے جو جانور ہے، جب سفر کا آغاز کرنے لگو تو اس کو ذرا دیکھ لو، اس کی خوراک کا، اس کے پانی کا، اس کی اپنی حالت کا، کہ آیا جانے کے قابل ہے کہ نہیں. اب گاڑی میں ہوتے ہیں تو راستے میں جو ہے جہاں پر انجن وغیرہ جو ہے وہ گرم ہو جائے تو کہتے ہیں جی ٹھہر جائیں، ذرا پانی وانی اس میں ڈالنا ہے، پیٹرول وغیرہ دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ بگاتے جاؤ بگاتے جاؤ بگاتے جاؤ. اسی طرح جانور جو ہے یہ نہیں کہ اس کو چلاتے جاؤ بلکہ اس کے جو ہے وہ راستے میں اس کا خیال کرو کہ جس وقت تم اس کو چھوڑو تو یہ نہیں کہ بالکل مرمکا کہ اس کو جو ہے وہ چھوڑا ہے، ایسے نہیں. پتہ نہیں اس بات کی سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں، کہ جب سواری پر سوار ہونے لگو تو اس کو اچھی حالت میں سوار ہو، اور جب اترو تو تب بھی اس کو اچھی حالت میں کنڈیشن میں جو ہے نا تب اس سے اترو. یہ نہیں کہ اس کو بالکل تھکا تھکو کے جو ہے وہ آپ نے رکھ دیا اس کو. اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، فی ہذہ البہائم المعجمہ، ان بے زبان چوپاؤں کے بارے میں، فرکبوہا، ان پر سوار ہوں، صالحتاً، کہ جس وقت یہ بالکل توانا ہوں، وترکوہا، کمزور گاڑی ہو نا تو لمبے سفر پہ جانا تو لوگ کہتے ہیں نا ایسے نہیں.
اس کا جو ہے نا ایک دفعہ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم معجمات، اللہ تعالیٰ سے ڈرو بے زبان چوپایوں کے بارے میں، فرکبوہا صالحاتن، اور جب ان پر سوار ہو تو اچھی حالت میں، وترکوہا صالحاتن، اور جب چھوڑو تو اچھی حالت میں. ہاں وترکوہا، وترکوہا. جی ریحانہ ہمارا جو میں سنتا ہوں آپ سے. جی استاد جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، فی ہذہ البہائم المعجمہ، ان چوپائے بے زبان چوپایوں کے بارے میں، فرکبوہا، پس اس پہ سوار ہو، صالحتن اچھی حالت میں، وترکوہا، اور ان سے اترو، صالحتن اچھی حالت میں. یعنی ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پہ سوار ہوں تو بھی اچھی حالت میں، اور ان سے اتریں تو بھی اچھی حالت میں. جی آگے جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم. لا يخلون، بالکل خلوت اختیار نہ کرے. لا يخلون، بالکل تنہائی اختیار نہ کرے. راجل، کوئی آدمی، بامرأة، کسی عورت کے ساتھ، یعنی غیر محرم عورت ہے، خلوت اختیار نہ کرے، یہ نہ ہو کہ دونوں تنہا ہوں کسی جگہ پر. اور اسی طرح سے نہ ہی کوئی عورت جو ہے سفر کرے بغیر محرم کے، بغیر اپنے بھائی کے، بغیر اپنے جو ہے وہ والد کے، ماموں کے، چچا کے. فرمایا کہ ولا تسافرن، بالکل سفر نہ کرے، امراتن، کوئی عورت، الا مگر، ومعہا، کہ ہو اس کے ساتھ، محرم، کوئی اس کا ذی رحم محرم. خلا یخلو، بیٹا، لا یخلون، بالکل خلوت اختیار نہ کرے، رجل، کوئی مرد، بامرأة، کسی عورت کے ساتھ، ولا تسافرن، بالکل سفر نہ کرے، امرأة، کوئی عورت، الا مگر، ومعہا، کہ ہو اس کے ساتھ، محرم، اس کا رشتہ دار. جی اس کا ترجمہ جو ہے وہ کریں ہمارا یونس. تو پنڈ خیر نہ گیا. السلام علیکم. لا یخلون، بالکل خلوت اختیار نہ کریں، راجل، کوئی آدمی، بامرأة، کسی عورت، نامحرم عورت کے ساتھ، ولا تسافرن امرأة، اور نہ کوئی عورت سفر کرے، الا مگر، معها محرم، کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو. استاد جی میں نے ایک بات پوچھنی تھی. جی پوچھیں. اچھا ہم پیپر میں ہم نے جو خط کشیدہ والے الفاظ تھے، جی جو خط کشیدہ الفاظ تھے، ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں کہ اس میں کیا کچھ لکھنا. جیسے پچھلی حدیث میں بھی ہے نا البہائم، اگر اس کے اوپر آ جائے تو ہم نے کیا کچھ اس کے بارے میں لکھنا ہے، تھوڑی سی ہمیں ہر حدیث کے حوالے سے. میں انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا جی، بس تھوڑے دن ٹھہر جائیں، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا آپ کو جی. کیونکہ یہ پیپر میں ہم گھبرا گئے تھے دیکھ کے نا، ہم نیو اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم ذرا گھبرا گئے نہیں گھبرائے نا بیٹا، آپ گھبرائے نا. انشاءاللہ جو ہے یہ ہے کہ آپ کو ذرا اندازہ ہو گیا کہ پیپر پیٹرن کیا ہے. اگر ہم ششمائی میں جاتے، اب اس کا حل کیسے ہے وہ میں بتلاؤں گا انشاءاللہ. استاد جی وہ اسی کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ جب لغوی تحقیق ہے اس سے معنی الفاظ معنی ہوتے ہیں یا کہ مطلب یہ ایکسپیکٹیشن اس کی ساری ہوتی ہیں، وہ مفرد تثنیہ جمع جی جی کیا ہے، وہ تو سارا کیا، لیکن ساتھ ساتھ معنی بھی لکھنا تھا کہ کیونکہ میں نے خود معنی نہیں لکھا کیونکہ میں نے لفظی کر دیا تھا، اس کے بعد دوبارہ سے پھر میں نے سارا پیٹرن میں بیٹا آپ کو بتا دوں گا، سارا پیٹرن انشاءاللہ بتلاؤں گا، لغوی تحقیق کا، سروی تحقیق کا، ترکیب کا سارا پیٹرن بتا دوں گا. ٹھیک
اور استاد جی وہ استاد ٹائم ٹیبل پلیز شیئر کر دیں. ہیں آپ نے کہا ٹائم تھا نا ٹیبل آپ جامعہ فیصل کا ٹائم ٹیبل آپ شیئر کریں گے کیونکہ اسی حساب سے ہم چلیں گے. اچھا آپ نے فرمایا کیلنڈر جو ہے جی جی اینول کیلنڈر جو ہے. کیلنڈر جی 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 میں انشاءاللہ اکیڈمک کیلنڈر جو ہے جی جی وہ انشاءاللہ میں کر دوں گا. ٹائم ہو گیا جی، پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں صحیح ہیں. السلام علیکم. اور استاد جی سے بھی پوچھنا ہے